وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نماز قصر کس طرح کرنی ہے اور کب کرنی ہے؟ قصر نماز کو مختصر کرنا۔ نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فجر کے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں تو کمی نہیں ہو سکتی، باقی رہ گی 3 نمازیں، اور وہ اہم بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، ظہر کی اور عشاء کی خاص کر، اور ان کے ساتھ عصر بھی۔ تو 4 فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی، اگر تم سفر میں ہو تو 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لو۔ آیت مبارکہ جس طرح کہتی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر اختیار کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، پھر کوئی حرج نہیں کہ تم نماز مختصر کر لو، قصر کر لو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر یہ خوف ہو کہ کفار تمہیں کسی فتنے میں، آزمائش میں یا کسی مشکل میں مبتلا نہ کر دیں، یہ بھی ساتھ ہے۔ یعنی نماز مختصر کرنی ہے، سفر بھی اور خوف بھی ہے۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ نمبر، یہاں ایک بات بڑی خوبصورت اور سمجھنے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب سفر جاری تھے مدینہ منورہ میں، اور خوف کی کیفیت تھی، مسلمان تھوڑے تھے، تو باہر سفر کرتے ہوئے، جاتے ہوئے کہیں کوئی بھی مشکل آ سکتی تھی دشمنوں کی طرف سے، اور بڑے مشکل ترین حالات تھے ابتدا کے مدینہ منورہ میں۔ تو جب حکم آتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تم سفر کے لیے نکلو تو لمبی نماز کی بجائے مختصر پڑھ لو۔ تو اب بات تو اتنی ہے، ان لفظوں کی طرف دیکھیں تو ان حالات میں ایک اجازت تھی، وہ ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حکم خاص نہیں بلکہ عام ہے۔ ہم یہ بات اہل علم سے پوچھیں گے، جن کو پتہ ہے، وہ اس کی دلیل کے لیے ہمیں آیات بتائیں گے، احادیث بتائیں گے، مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ کس طرح حارث بن وہب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، منا کا میدان ہے، اور امن کا، خوف کا نہیں، امن کا دورہ ہے۔ نماز عصر ہم نے پڑھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، تو آپ نے خوف کے بغیر، ہم چونکہ سفر میں تھے، منا میں تھے، تو خوف کی حالت نہیں تھی، امن کی حالت تھی، تو آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں۔ اور یہ حدیث جب سامنے آ گئی تو پھر مسئلہ واضح ہو گیا کہ حکم خاص نہیں بلکہ عام امت کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے، ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے
کہ تم سفر میں جب جاؤ تو نماز مختصر کر سکتے ہو۔ ایک اور بڑی خوبصورت روایت، یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عجیب بات ہے، یہ حکم تو سفر میں اور خوف کے لیے تھا، تو آج ہم سفر میں امن کی حالت میں پھر بھی ہم نماز مختصر کریں، کیوں کریں؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جرنیل تھے، جو بڑے عادل حکمران تھے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آپ فقیہ بھی تھے، آپ مسائل کی فقاہت کو سمجھتے تھے، اور بہت سارے مسائل میں آپ کی فقہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہ بات اسی طرح میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، یا رسول اللہ، سفر اور خوف میں تو ہم مختصر کریں، امن میں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ واللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، عمر یہ صدقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو، میری امت کو یہ رعایت بخشی ہے، تو جو رعایت مل جائے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت ترمذی کی، اور مفسر نے اپنی تفسیر القرآن میں بھی ذکر کی ہے، دیگر مفسرین نے بھی یہ لکھی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ یہ حکم خاص نہیں، عام ہے امت کے لیے، کہ جب یہ آیت کریمہ آ گئی اس کے بعد قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی۔ دوسری بات ہے کہ قصر کرتے وقت تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پہلے جو نماز تھی نا وہ 2 رکعتیں تھیں، 2 رکعتیں، پھر 4 ہو گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور 4 رکعتیں حضر کے لیے، سفر کے لیے نہیں، سفر کی 2 رہیں اور حضر کی 4 ہو گئی، یعنی عصر، ظہر، عصر، عشاء فرض 4 قرار دے دیے گئے اور 4 پڑھنے چاہیے، لیکن سفر میں اختیار ہے کہ آپ اس کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ دوسری بات کہ سفر مسافت کتنی ہونی چاہیے، کہ کتنے سفر کے بعد ہم نماز قصر پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے مسائل کا تعین حضرت عمر کے دور میں ہوا ہے۔ وہ ایک بہت جری عادل حکمران تھے، اور جس طرح آپ کی حکومت کی وسعت، ریاست کی وسعت ہوتی گئی، پھیلتی گئی، اسی طرح مسائل بھی آتے گئے، اور ان مسائل کا حل بھی حضرت عمر کے دور میں نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے دور میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ ایک عورت اپنے محرم کے بغیر رات کا سفر نہیں کر سکتی، یعنی وہ سفر پہ ہے تو اس کو دن میں واپس آ جانا چاہیے، یہ ایک حدیث ہے۔ اس کی آگے کئی توجیحات ہیں، آگے اس کی کئی وضاحتیں ہیں، وہ علیحدہ، فی الحال اتنی میں بات جو آپ کے سامنے وہ کر رہا ہوں۔ تو جب وہ سفر میں صبح نکلے گی تو شام تک اس نے واپس آنا ہے، تو کتنا سفر؟ انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ 9 میل کا سفر کرے گی اور واپس 18 میل،
پیدل سفر ہے نا، آج کی سہولتیں تو نہیں ہیں، جو ہمارے آج کے مطابق 25 کلومیٹر بنتا ہے اور آنے جانے میں 50 بن جاتا ہے تقریباً۔ اتنا سفر یعنی عورت جب واپس جائے اور آئے اس کو بنیاد بنا کر تو طے کیا گیا کہ یہ، اور روایتیں بھی اس کے بارے میں ہیں، لیکن یہ ایک استدلال ہمارے سامنے ہے کہ اتنے سفر پہ آپ نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اب اگلی بات، جہاز کا سفر ہے، موٹر کا سفر ہے، آسان سفر ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز کے سفر میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، تو پھر ہم کیوں قصر کریں؟ پھر پچھلی بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں کہ وہ جو حکم آیا ہے وہ قصر کا، وہ تو صرف خوف کے لیے تھا اور سفر کے لیے تھا، اب تو ہم بے خوف ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، صدقہ ہے، اس کو قبول کرو، بجائے اس کے کہ ہم حجتیں نکالیں کہ نہیں ایسی۔ ہم نماز پڑھتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مسلمان کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب اللہ راضی ہے تو پھر مختصر پڑھو اور طویل پڑھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس بات پہ پڑتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہم نعمتوں کی ناشکری نہ کر بیٹھیں۔ اسی طرح یہ بات کہنا ضروری ہے، احناف کے ہاں فرق ہے، ان کا مسلک اور ہے، وہ ترجیح دیتے ہیں کہ سفر میں قصر تو کیا جائے، ترجیح یہ ہے کہ پوری پڑھی جائے۔ لیکن محدثین کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ قصر کرنی ہے، لیکن وہ قصر کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور صدقہ ہے، یہ رعایت رب کی طرف سے ہے، اس کو وہ افضل ترین قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا اس وضاحت کے ساتھ کہ فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ نماز قصر کرو، نماز کو قصر کرو، مختصر کرو، ساتھ خوف کی حالت بھی بیان کر دی۔ پھر میں ایک دلیل ایک اور آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا کہ لونڈیوں کے بارے حکم ہے، اگر وہ بدکاری پر راضی نہ ہوں ان کو مجبور نہ کیا جائے، قرآن کہتا ہے۔ تو کیا اگر وہ راضی ہوں تو ان کو بدکاری پہ مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ راضی ہوں تو ان کو لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جس طرح اس آیت کریمہ میں الفاظ کے دامن میں ایک خوبصورت حکم اور مسئلہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ خوف کی بات نہیں، یہ خوف امن سب کے لیے ہے۔ آج بھی حالات بڑے پرامن ہوں، سہولتیں بہت زیادہ ہوں، پھر بھی سفر میں ہم اگر قصر کریں گے، قصر اختیار کریں گے، افضلیت اس کو دیں گے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سے، سنت نبوی سے مسائل صحیح طریقے سے سمجھ کر، فہم اختیار کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔